آپ ماشاءاللہ یہاں میٹرویل سائڈ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر بھی رہے، تو وہاں ختم نبوت کی کیا کیفیت ہے، کیا صورتحال ہے؟ اور دوسرا، قادیانی وہاں ملعون ہے یا نہیں؟ قادیانی پہلی بات تو یہ ہے کہ قادیانی جو ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں، وہ جو ہے وہ ظاہر نہیں کرتے کہ ہم قادیانی ہیں۔ اور اس دوران وہاں رہنے کے دوران ہم جو قادیانیوں کی ظاہری علامات ہیں، کچھ علامات ہیں جو قادیانی خواتین کی ہیں، اور کچھ علامات ہیں جو قادیانی مردوں کی ہیں، تو تقریباً ہمیں نظر نہیں آئی کہ جس سے ہم اندازہ لگائیں کہ یہ قادیانی ہیں۔ تو ایک بات تو یہ کہ جس سے ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو اس ملک میں جو ہے ایسا ہوا کہ آج سے تقریباً یوں سمجھ لیں کہ آپ 16 سال پہلے کہ وہاں کی آپ کے جانے سے پہلے میرے جانے سے پہلے کہ ایک قاضی تھے وہاں پہ، تو ان قاضی کو جو ہے وہ یہ شکایت لگائی کہ فلاں بندہ جو ہے وہ قادیانی ہے۔ وہ حیران ہو گئے، قادیانی کیا ہے؟ ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی، تو انہوں نے بتایا کہ قادیانی جو ہے وہ پاک و ہند میں ایک گروپ ہے، ایک گروہ ہے جو یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جس کے بارے میں آپ کو شک ہے تو آپ ان کو ہمیں نشاندہی کریں کہ وہ کون ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ فلاں شخص ہے۔ تو جب تحقیق کی تو واقعی پتہ چلے کہ یہ قادیانی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں تو میرے پاس آپ کسی کو بھی لے کر، اگر آپ مجھے یہ اطلاع دے دیں کہ فلاں قادیانی ہے تو ہم اس کو ملک بدر کریں۔ اس کو تو جس کے بارے میں شکایت لگائی تھی اس کو تو ملک بدر کر دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر جب تک میں حیات ہوں تو آپ نشاندہی کریں گے تو ہم ان کو تحقیق کے بعد اگر واقعی وہ قادیانی ہوا تو ہم اس کو ملک بدر کر دیں گے۔ تو ایک تو یہ بات انہوں نے کی، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اس پہ پھر انہوں نے عربی میں جو ہے وہ ایک کتاب بھی لکھی کہ قاضی صاحب نے، جی انہی قاضی صاحب نے بھی، نام میرے ذہن میں نہیں ہے کتاب کا نام بھی۔ دوبارہ انہوں نے ایک ضخیم کتاب، غالباً 200 صفحات پر مشتمل وہ کتاب ہے، جس میں انہوں نے عرب میں جو ہے وہ قادیانیوں کو یعنی کہ ان کے بارے میں تنبیہ کے طور پہ کہ تاکہ عرب کو بھی پتہ چلے کہ دنیا میں ایک ایسا فتنہ ہے، تو اس کے لیے انہوں نے وہ کتاب لکھی جس میں قادیانیوں کے بارے میں بتایا، ان کا پس منظر بتایا، ان کے طریقۂ واردات بتایا، اور مکمل جو ہے وہ آگاہی دینے کی کوشش کی انہوں نے۔ اور اس میں یعنی کہ وہ کتاب انہوں نے پھر مفت تقسیم کی، کافی ملک میں بھی اور ملک کے باہر بھی۔ تو وہاں قطر میں بھی اب بھی جو لائبریریاں ہیں تو اس میں ان کی وہ کتاب وہاں نظر آتی ہے۔ تو اس حوالے سے ان کا کافی کردار ہے۔ اور ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے سوال کیا کہ ختم نبوت کا وہاں پہ کام تو اس میں سے ایسا ہے کہ ساتھی جو ہے آپس میں ربط میں رہتے ہیں، ایک تو یہ ہے۔ اور ختم نبوت کے ہم نے پروگرام کروائے ہیں وہاں پہ، مولانا سہیل باوا صاحب ہیں جو لندن میں ہوتے ہیں، تو وہ ہماری دعوت پہ قطر تشریف لائے، 2012 یا 13 کی بات ہے۔ امام عطا اللہ خان صاحب وہ بھی، جی وہ ان کو دعوت دی تھی لیکن وہ قطر نہیں آئے، لیکن مولانا سہیل باوا صاحب ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں وہاں پہ، لندن میں وہ ذمہ دار ہیں، وہ تشریف لائے۔ تو ان کے ہم نے دورے کروائے، اور باقاعدہ گورنمنٹ کی سطح پہ ان سے اجازت لے کے مختلف مساجد میں پروگرام بھی ہوئے، اور کچھ تربیتی نشستیں بھی کی ہم نے، تاکہ جو وہاں کے علماء ہیں ان کو جو ہے بتایا جائے قادیانیت کے بارے میں۔ تو یہ کام جو ہے ہم نے 2012، اس کے بعد سے پھر جو ہے وہ آپس میں ہمارا جو ہے رابطہ رہتا تھا۔ اور اب ہم دوبارہ جو ہے وہ تقریباً آج یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ 25 جنوری کو جو ہے وہ دوبارہ ہماری دعوت پہ تشریف لا رہے ہیں مولانا سہیل باوا صاحب۔ تو اس میں ہمارا پروگرام کا تو نہیں ہے لیکن تربیتی نشستیں ہماری ہوں گی، اس میں ملاقاتیں ہوں گی، تو جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو ختم نبوت کے عنوان پہ جو ہے ہم ان کو جمع کریں، اور اس کی اہمیت ان کے دل میں جو ہے اجاگر رہے کہ یہ بھی ایک کام ہے، یہ بھی ایک کاز ہے، تاکہ یہ کہ وہ اپنی عوام الناس ہیں، اپنے جو متعلقین ہیں تو ان میں وہ یہ بات کر سکیں اور وہاں تک جو ہے وہ پیغام پھر وہ پہنچا سکیں۔
تو ختم نبوت کے حوالے سے ہی ہماری وہاں یہ کوشش رہتی ہے.